اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہے سونیا تیری امت کے بچے بچے کو بھی قرآن حفظ ہو جایا کرے گا. تیری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن مصلی پہ آئے گا الف لام میم سے پڑھے گا تو والناس تک پڑھتا ہی چلا جائے گا، والناس تک پڑھتا ہی چلا جائے گا. بھائی یہ اتنا بڑا قرآن جس کو سمجھنے سے جو ہے وہ انسانی عقل قاصر ہے، بڑا لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے اس کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اور اسے پڑھنے کے لیے اور اسے یاد کرنے کے لیے. جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں یہ بس جاتا ہے، یہ فقط مصطفیٰ کی نسبت کا اعزاز ہے لوگوں، یہ فقط میرے محبوب کی نسبت کا اور حضور کی آپ کے وجود اقدس کا جو ہے وہ صدقہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے بچوں کو یاد ہے. آگے چلیے، فرمایا کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کر لینا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو جنت کے تاج پہنانے والا ہے. اچھا، یہاں حفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ رٹا لگا دیا تو بعد میں بھول گئے. یہاں حفظ سے مراد یہ ہے کہ حفظ بھی کرے، اس کو سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے. تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن اس کے ماں باپ کو جناب جنت کے تاج پہنائے جائیں گے. یہاں میں جملہ کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، اور اگر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی چھوٹا سا بچہ وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، اس کے ماں باپ کی عظمت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جناب جنت کے تاج کل قیامت والے دن انہیں پہنائے جائیں گے اور جنت کے تخت عطا کیے جائیں گے. اور اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے تو پھر اندازہ لگاؤ نا صاحب قرآن کے ماں باپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. صاحب قرآن کے ماں باپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا نبی جناب یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کا مقام یہ ہو گیا رب کی نظر میں کہ کل قیامت والے دن اللہ نے اس مچھلی کو ضائع نہیں کرنا ہے، جنت عطا فرما دینی ہے. میں کہتا ہوں جس مچھلی میں یونس اللہ کا نبی رہے، اس مچھلی کے مقام و مرتبہ کا یہ عالم ہے، تو جس پاک آمینہ کے شکم اطہر کے اندر یونس کا بھی تاجدار رہا ہے، اس آمینہ کی عظمتوں کا عالم پھر کیا ہوگا. اس پاک آمینہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے جو ہے وہ وجود اقدس کو جنم دیا ہے. اور اس حلیمہ سعدیہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے اپنی گود میں مصطفیٰ جان رحمت کو پالا ہے. اور اس ابو طالب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے گھر میں نبیوں کے تاجدار کی نشو نما ہوئی ہے. اور اس فاطمہ بنت اسد کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے نوالے بنا بنا کے مصطفیٰ کو کھلائے ہوئے، جس نے آمینہ بل کے میرے محبوب کو پالا ہوا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، ہم نے اپنے انداز کے مطابق جو ہے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے. ذرا محبت سے بولیں گے سبحان اللہ. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تجھے نازل کس نے کیا؟ قرآن اپنے انداز میں جواب دیتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. انہیں نازل کرنے والا رب کائنات ہے. رب کائنات نے مجھے نازل فرمایا. تو نازل کس پہ ہوا، کس زبان میں آیا ہے؟ قرآن اپنے انداز میں جواب دیتا ہے، بلسان عربی مبین. عربی زبان کے اندر آیا ہوں. نازل کس پہ ہوا ہے؟ قرآن اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین. اے محبوبہ ہم نے اس کو آپ کے دل پہ نازل کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنا سکے. قرآن تیرا اعزاز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں یہ اعزاز لے کر آیا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قیامت کی صبح تک کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی میرے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا. میں آمینہ کے لال پہ بڑی شانوں کے ساتھ اترا ہوں. رومی کشمیر فرماتے ہیں، اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے، جو پڑھ اس نو او عمل کماوے او ستائی جنت جاوے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. جو پڑھ اس نو عمل کماوے او ستائی جنت جاوے.
اور کوئی کہتا ہے قرآن جناب والا زندگی کے احکام کو سکھانے کے لیے آ گیا، کوئی کہتا ہے قرآن زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دینے کے لیے آ گیا، کوئی کہتا ہے قرآن تمہیں ہدایت کا رستہ بتانے کے لیے آ گیا، کوئی کہتا ہے توحید اور رسالت سکھانے کے لیے آ گیا۔ اس شاخ سے پوچھو، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں لوگوں ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور سارے کا سارا قرآن زہرا کے بابا کی نعت بن کے آیا۔ شداں مداں او زیراں زبراں سب شان تیری وچ آیاں، اوے عاما لوکاں تے خبر نہ کائے، او اساں سنیاں رمضاں پائیاں۔ آما لوکاں تے یارو خبر نہ کائے، اساں خاصاں رمضان پائیاں۔ اور یہ قرآن جس محبوب پہ نازل ہوا اس کی شان کیا ہے؟ کبھی رب اس کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی رب اس کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی رب اس کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی رب اس کے اہل بیت اطہار کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کبھی قرآن جناب والا اس محبوب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ او محبوب محبوب یگانا حامی روز حشر دا، او آپ یتیم تے یتیماں تائیں ہاتھ سرے تے تردا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ رہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک ابھی 8 سال ہے، 9 سال ہے یا 10 سال ہے، جناب حضرت ابو طالب نے میرے محبوب کو اٹھا کر صحن حرم کے اندر یہ الفاظ کہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور یہ جو سونا ہے اس کا مقام یہ ہے بارش نہ ہوتی ہو اس کا وسیلہ دیا کرو، میرا رب تمہیں بارش عطا فرما دے گا۔ اور یہ وہ سونا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ یتیموں کا بھی سہارا بننے والا ہے، بیواؤں کا بھی سہارا بننے والا ہے، فقیروں کا بھی سہارا بننے والا ہے۔ اس کی شان، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ یتیم اور یتیماں تائیں ہاتھ سرے تردا۔ آپ یتیم تے یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے تردا۔ اور اس محبوب کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ یہ محبوب رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، اور قرآن اس پر بڑی شانوں کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑی رفعتوں کے ساتھ اترا ہے، اور قرآن ماہ رمضان کے اندر اترا ہے۔ یہ ماہ رمضان آج صبح میں نے ایک تحریر پڑھی اور اس کو پھر میں نے جو ہے وہ آگے شیئر بھی کیا، اپلوڈ بھی کیا، وہ انگلش میں تھی لیکن اس کا ترجمہ یہ تھا بہت سارے لوگوں نے آج اپنی زندگی کی آخری سحری کی ہے۔ یہ حقیقت سمجھنے کی بات ہے، بہت سارے لوگوں نے آج اپنی زندگی کی آخری سحری کر لی ہے، اگلے ماہ رمضان سے پہلے انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ظاہر ہے بھائی پچھلے سال ہمارے پاس ایسے لوگ موجود تھے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ایک سال کے اندر وہ اچانک دنیا سے چلے گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، اللہ کے حوالے ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ سب کو حیات عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، لیکن موت بھی تو ایک اٹل حقیقت ہے نا بھائی، موت کا بھی تو انکار نہیں ہو سکتا ہے نا۔ موت بھی تو جب رب کا فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جہاں علماء فرماتے